السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ پنجم، یہ 5واں حصہ پڑھیں گے۔ اور آج کا جو بیان ہے روزے کا بیان، چونکہ آگے ماہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس مبارک مہینے کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ بہار شریعت جو ہمارا حصہ دوسرا چل رہا تھا، اس میں پارٹ نمبر 91 پہنچ چکے ہیں، اسے رمضان کے بعد وہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا ان کی ویڈیوز کو۔ لیکن چونکہ اب رمضان کا مہینہ ہے تو سوچا کہ اس میں روزے کا بیان کو بہار شریعت کے 5ویں حصے میں، چونکہ 5واں حصہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پیج نمبر جو ہے 866 سے حصہ پنجم یعنی 5واں حصہ، یہ ابھی پہلی جلد ہے نا، پہلی جلد کا یہ 5واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، پھر 6واں حصہ اور پھر جو ہے دوسری جلد آئے گی۔ تو ابھی پہلی جلد میں دوسرا حصہ تو ہمارا چل رہا ہے، بیچ میں کہ جو ہے وہ گیپ ہے وہ کنٹینیو ویڈیو رکھیں گے رمضان بعد۔ اب آئیے یہاں سے یہ 5واں حصہ زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہے، ٹھیک ہے، روزے کا بیان ہے نا، پہلے پڑھیں گے تاکہ رمضان مہینے میں جو ہے یہ ٹاپک بھی میچ ہو جائے اور یہ دین بھی بابرکت ہے، تو اس کا بھی علم دین جو ہے ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 1 روزے کا بیان، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا آیت کریمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کتنی بہترین کتاب ہے قرآن، جس میں پورے رمضان کے متعلق پوری کتنی بڑی آیت کریمہ آپ نے دیکھی۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، اے ایمان والو، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا، پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی قضا کرے، ٹھیک ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا، پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ عز و جل تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی
اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے، اس امید پر کہ راہ پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں عورتوں سے جیما حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو، تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف فرمایا، تو اب ان سے جمع کرو اور اسے چاہو جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے لکھا، اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے جمع نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجد میں معتکف ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں۔ یہ اللہ عز و جل کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ عز و جل اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچیں۔ ٹھیک ہے، کتنی بہترین آیت ہے کہ اس میں پورا معاملہ بیان کر دیا گیا ہے نا۔ اب دیکھیں حدیث نمبر 1 صحیح بخاری۔ اچھا یہ لائن دیکھیے، روزہ بہت عمدہ عبادت ہے، اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی، ان میں سے بعض ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں سبحان اللہ بھی لکھے تو اچھی بات ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ کی روایت میں جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جین قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے، خیر یعنی بھلائی، متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہو، یعنی دور رہو۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد و نسائی کی روایت انہی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ یہ کون سی رات کی بات ہوئی؟ لیلۃ القدر۔ ٹھیک ہے، اس طرح حدیث نمبر 2 ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ ٹھیک ہے، محروم یعنی اسے نصیب نہیں ہوا۔ اب پارٹ نمبر 2 میں ہم آگے حدیث نمبر 3 سے کنٹینیو پڑھیں گے۔